میں ایسے بندے ہیں جن کی اللہ بھی تعریف کرتا ہے۔ وہ کون سے بندے ہیں جن کی اللہ تعریف کرتا ہے؟ کیا کسی کے پاس دولت ہے تو رب تعریف کرتا ہے؟ وہ دولت تو اس نے کافروں کو بے بہا دے رکھی۔ اتنی دولت کافروں کے پاس ہے، اہل ایمان کے پاس نہیں۔ آج سے نہیں، ازل سے یہ مسئلہ ہے، ہمیشہ غریب ہی حق پر آئے۔ آج جو لوگ نا غریبی کا رونا روتا ہے نا، وہ میری ایک بات سنیں، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے غریبوں سے پیار ہے، اور آپ دعا فرماتے تھے اے اللہ دنیا میں مجھے غریب رکھنا، غریبی میں موت دینا، اور کل قیامت کے دن قبر سے بھی غریبوں میں اٹھانا، کیونکہ یہ جو محبت اور ایمان ہے نا رسول کی، اللہ کی پیر کی، یہ غریب میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی امیر میں بھی آ جائے تو کمال ہے، کسی کا پھر تو فیض ہے آ گیا، ورنہ یہ دولت تو ایمان سے دور لے کے جاتی ہے۔ اور جی آپ یہ بھیڑیوں والے بیٹھے ہو، یہ ترانے جو لوگ ہو، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اگلے دن بھی میں نے ان کو بات کی کہ شکر کیا کرو آپ لوگوں کو ناز جہاں نے رنگ دیا ہے۔ راہ کوئی نہیں تھا لبنے کا، کچی جھونپڑیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہوتی تھی، کھڑے ہونے کی جگہ کوئی نہیں ہوتی، اور کوٹھیاں بنی کھڑی ہیں۔ شکر کر کہ ایمان بھی رکھے ساتھ، آمین آمین، محبت بھی رکھے ساتھ۔ آمین۔ ایک مرید تھا اللہ کے رسول کا، تھوڑی سی بات کر کے اجازت دیتا ہوں آپ سے۔ ہر نماز حضور کے ساتھ پیچھے حضور کے پڑھتا تھا، رسول اللہ کا مرید تھا، رسول اللہ کے ساتھ مسجد میں ہر نماز حضور کی امامت میں پڑھتا تھا، اور ہر نماز کے بعد دعا منگواتا تھا، حضور دعا منگو میں نے پیسہ دیوے۔ حضور ہر دفعہ فرماتے انہیں صحیح نہیں، وہ پھر ضد کرتا نہیں جی دولت میرے پاس آئے، اور یہ آنکھوں والے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ چیز اس کے لیے ہے فائدہ کہ نقصان ہے۔ ہم جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں شاید وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، آئندہ آنے والے وقت میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ آنکھ والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان سے مانگو ضرور، چھوڑ دو، اب دے تو ٹھیک ہے، نہ دے دیر دے تو صبر کر، دیر سے دے دے گا جب وقت آئے۔ ہر نماز میں دعا مانگی۔ ایک دن حضور نے تنگ آ کے دعا کی، کیا بھائی پیسہ تے اللہ، ایسی دولت اس کے گھر میں آئی کہ رئیس بن گیا۔ اب رئیس بن گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بڑھ گئی، لین دین بن گئے، دوست یار بڑھ گئے، آنا جانا سفر بڑا زیادہ ہو گیا۔ پہلے ہر نماز پڑھتا تھا، پھر ایک فجر کی پڑھنے لگ گیا، باقی ٹائم ہی کوئی نہیں، دکان پہ جانا ہے، کاروبار کرنا ہے، فلانی جگہ پڑھنا ہے، فلانی جگہ پہ پہنچنا ہے۔ آہستہ آہستہ کاروبار اور بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، 8ویں دن جمعے پہ آنا، کہاں ہر نماز پڑھتا، ہر نماز میں مرشد کی زیارت کرتا، ہر نماز میں حضور کی زیارت کر کے گناہ معاف کرواتا، اور کہاں کام بڑھتا گیا، 8ویں دن جمعے پہ، پھر آہستہ آہستہ 2 3 مہینے کے بعد آنا، اور آہستہ آہستہ سال گزر گیا، سال کے بعد آنا۔ جب دولت کے انبار لگ گئے اس کے بعد کبھی کبھی آتا، حضور نے اپنے درویش بھیجے اپنے اس مرید کے پاس کہ جاؤ دولت اللہ نے بڑی دے دی ہے، اب زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے رستے میں اپنے مال میں سے حصہ نکالو۔ جیسے آپ کے پاس بھی ٹیمیں آتی ہیں دربار سے، یہ ٹیکس کوئی نہیں، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ نے قرآن میں مانگا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں دیکھوں گا مجھے کون اچھا قرض دیتا ہے۔ سبحان اللہ، قرض حسنہ رب نے قرآن میں فرمایا کہ مجھے کون قرض حسنہ دیتا ہے، اور دیا ہوا یہ سب اسی کا، پھر بھی کہتا ہے مجھے قرض دو، اور اس قرض کی واپسی وہ قبر میں اور قیامت میں کرے گا۔ کسی سے ایک اللہ کے راستے میں زکوٰۃ مانگنا، عشر مانگنا، صدقات مانگنا، یہ آج کے کسی پیر کی یا تیرے پیر کی خالی سنت نہیں، مصطفیٰ کی سنت اور صحابہ کی سنت ہے۔
اور اگر آج کوئی یہ کہے کہ تاڑے پیر نو کی تھوڑ پائی کھلی ہے پائی چندے منگ دین، اس کو کہو قرآن میں اللہ کو کی تھوڑ پائے گئی منگدہ پہ. رب مانگ رہا ہے نا مجھے زکاة دو، اس کو تو ضرورت کوئی نہیں، اپنے بندوں کے لیے مانگ رہا ہے، دین کی خدمت کے لیے مانگ رہا ہے. کبھی اس نے حضور نے بھیجے اپنے درویش صحابہ کہ جاؤ بھائی فلانے کو بڑی دولت اللہ نے دے دی ہے، زکاة لے آؤ. گئے، اس نے زکاة دینے سے انکار کر دیا. واپس آ کر صحابہ نے حضور کو فرمایا، حضور انہوں نے کہا میرے پاس زکاة کوئی نہیں. حضور نے کچھ نہیں کہا، حضور نے کہا چلو ٹھیک چلو ٹھیک ہے. حضور کا وصال ہو گیا. حضور کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جانشین بنے اور آپ کے منصب پر فائز ہوئے، آپ پہلے خلیفہ کے منصب پر بیٹھے. پھر اس کو کوئی احساس ہوا، کوئی ضمیر اندر سے تڑپا، دولت کے انبار لے کر خلیفہ رسول کے دروازے پر آیا. اونٹوں پر سونا چاندی لدا ہوا، تجارت کے مال لدے ہوئے، اور آ کے کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور یہ مال سارا آپ کی نظر، اس کو بیت المال میں رکھ لیں. بیت المال سے مراد لنگر میں رکھ لیں. کہ جتنا مال کروڑوں اربوں کا میں لے کر آیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے آگے سے کہتا ہے کہ جمع حضور نے فرمایا رکھ مال، یہ سونا اپنے پاس رکھ، چاندی اپنے پاس رکھ، یہ اونٹوں کے قافلے اپنے پاس رکھ. جس نے میرے پیر کو نہیں زکاة دی، میں کون ہوں سے لینے والا. اور تاریخ نے دیکھا کہ بدبخت ہو کر مرا وہ شخص. اس لیے میں کہتا ہوں مانگو ضرور، ضد مت کر. اور اللہ کی کرتا ہے کن کی؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے میں رب ہو کر، اللہ ہو کر، عظیم ہو کر، بلند ہو کر، شان والا ہو کر، پاکی والا ہو کر تعریف کرتا ہوں ان بندوں کی. کون بندے؟ جو صبر کرنے والے، جو سچ بولنے والے، جو اطاعت کرنے والے، جو فرما برداری کرنے والے، جو سخاوت کرنے والے، اور جو رات کے پچھلے پہر اپنے بستروں سے الگ ہو کر مصلے پر چڑھ کر بخشش مانگنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب فرماتا ہے میں تعریف ان لوگوں کی کرتا ہوں. اور اب آخر میں آپ کو زحمت دیتا ہوں کہ آپ ان 5 خصلتوں کو اپنے مرشد میں دیکھو. کامل ولی میں دیکھو. کوئی کامل ولی ہوگا تو صابر ضرور ہوگا، کامل ولی ہوگا تو سچا ضرور ہوگا، کامل ولی ہوگا تو اللہ اور اس کا رسول کا فرما بردار ضرور ہوگا، کامل ولی ہوگا تو سخی ضرور ہوگا، کامل ولی ہوگا تو رات کے پچھلے پہر تہجد میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں آنسو ضرور بہاتا ہوگا. اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسا ہی پیر عطا کیا ہے. اللہ ہماری نسبت کو مضبوط فرمائے اپنے مرشد کے ساتھ، ہمیں شریعت پر قائم رکھے، ہمیں نمازی بنائے، تہجد گزار بنائے، روزے دار بنائے، سخی بنائے، پرہیزگار بنائے، سچا بنائے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے والا بنائے، حلال روزی کمانے والا بتائے. حلال روزی اللہ میں عطا فرمائے. ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا قبول ہو. کوئی عالم کی تقریر تو تھی نہیں جو آپ نے سنی، ٹوٹے پھوٹے لفظ جو میں نے گزارشات کی. میری ان گزارشات کو بھی اللہ شرف قبولیت بخشے اور آپ کا سننا بھی شرف قبولیت بخشے. جیسے دعا کروں گا آخر میں، جیسے بھی تھے گناہگار تھے، ذلیل تھے، بد کردار تھے، تیرے محبوب کی مجلس میں بیٹھے ہیں. ہمیں ایسا آج کر دے جیسے کہ آج ہم ماں کے پیٹ سے پیدا، اور آئندہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ اور
کلمہ گو کو اور پیر بھائی کو عزت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔